میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بہت ہی کام کی چیز ہے جس سے لوگ بہت غافل ہیں، وہ ہے استغفار۔ استغفار کی کثرت علم کے لیے ذہن کو کھول دیتی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ استغفار کی کثرت سے پڑھا ہوا علم محفوظ رہتا ہے، پڑھا ہوا علم محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کہ جو علم آدمی سیکھ بھی لیتا ہے، یاد بھی کر لیتا ہے، وہ بھی گناہوں کی وجہ سے اس سے چھپا لیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے چھپا لیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا یاد ہونا یہ ہے کہ کوئی بات پوچھی جائے تو یاد آ جائے، حالانکہ یہ علم کا یاد رکھنا نہیں ہے، یہ علم کا یاد رکھنا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بات پوچھی جائے تو آپ کو اپنی بھولی ہوئی بات یاد آ جائے، نہیں، یہ علم کا یاد رکھنا نہیں ہے۔ علم کا یاد رکھنا یہ ہے کہ ہر عالم کو، ہر بندے کو اس وقت جس وقت اللہ تعالی اس سے جو چاہتے ہیں اس وقت اس کو اس علم سے وہ عمل یاد آئے، اس وقت وہ عمل یاد آ جائے، یہ علم کا یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی کتاب یاد کر لے اور عمل کے وقت علم یاد نہ آئے، کوئی پوچھے تو بتلا دے کہ ہاں کتاب میں یوں ہے۔ اس کے لیے یاد کر رہا کہ استغفار کی کثرت اس میں بہت مفید ہوتی ہے، اس لیے کہ صغائر کی وجہ سے، چھوٹے گناہوں کی وجہ سے آدمی کا علم عمل کے وقت اس سے غائب ہو جاتا ہے۔ صغائر کی وجہ سے جس وقت کا جو عمل ہے اس عمل کا علم اس سے غائب ہو جاتا ہے، چھپا لیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کی کثرت میں غصے کا علاج ہے۔ یہ غصہ غالب آتا ہے نفس کے تقاضے سے، اور استغفار کی کثرت سے نفس مغلوب رہتا ہے، استغفار کی کثرت سے نفس مغلوب رہتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ استغفار کی کثرت میں قرض کی ادائیگی اور استغفار کی کثرت میں قرض سے حفاظت بھی ہے، قرض سے حفاظت بھی ہے۔ اس لیے استغفار کا اہتمام کیا کرو۔ استغفار بذات خود ذکر ہے۔ اگر کوئی قوم کوئی گناہ نہ کرے اور گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار نہ کرے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار تو کسی گناہ کے ہونے پر ہے، استغفار تو کسی گناہ پر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص کوئی گناہ نہ کرے اس کو بھی چاہیے کہ استغفار کرے، کیونکہ استغفار اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت غفاری سے پکارنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی قوم کوئی گناہ ہی نہ کرے اور گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار نہ کرے، گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار بھی نہ کرے، استغفار کیوں کرنے کو گناہ ہی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی، پھر گناہ کر کے استغفار کرے گی، پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اتنی استغفار کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی قوم استغفار نہ کرے گناہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اللہ ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کرے گی، پھر گناہ کر کے استغفار کرے گی، پھر اللہ رب العزت ان کے استغفار پر اپنی صفت غفاری کو ظاہر فرمائیں۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ آپ کا استغفار کرنا ہم اپنے کانوں سے سن کر شمار کر لیا کرتے تھے، کانوں سے سن کر شمار کر لیا کرتے تھے، ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ۔ آپ فرماتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی کی کہ زبان میری بہت تیز ہو گئی۔ فرمایا استغفار سے کہاں غافل ہو؟ پھر فرمایا کہ میں اللہ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری زبان تیز ہو گئی ہے، مجھے اپنے گھر والوں پر مجھے خطرہ ہے کہ یہ زبان کہیں مجھے جہنم میں داخل نہ کر دے۔ فرمایا استغفار سے کہاں غافل ہو؟ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے فرمایا صحابہ سے اللہ سے استغفار کرو
ہم نے کہا 1 مرتبہ استغفر اللہ، فرمایا 70 مرتبہ استغفار کرو، 70 مرتبہ استغفار کرو۔ چنانچہ ہم نے 70 مرتبہ استغفار کیا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یا بندی اللہ تعالی سے ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کر لے، اللہ اس دن کے 700 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ریکنسٹرکشن آف امہ 700 گناہ 700 گناہ کر سکے ایک دن میں؟ 700 گناہ معاف۔ فرمایا کہ جو بندہ یا بندی 70 مرتبہ استغفار کر لے ایک دن میں، اللہ اس کا 700 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ بندہ یا بندی جو ایک دن اور رات میں 700 گناہ سے زیادہ کرے، حالانکہ 700 گناہ سے زیادہ کون کر لے گا؟ فرماتے ہیں علی ابن ربیعہ کہ مجھے سوار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیچھے اپنی سواری پر مجھے لے کر گئے پسیلے میدان میں، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ کہا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک۔ تو میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے عرض کیا یہ آپ نے کیا کیا کہ مجھے آپ یہاں لے کر آئے اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر آپ نے استغفار کیا، تو میں اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ فرمایا کہ مجھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے پیچھے سواری پر سوار کیا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں لے کر آئے، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اسی طرح کہا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا استغفار کریں اپنے رب سے اور آپ کا میری طرف دیکھ کر ہنسنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہنسا اپنے رب کے ہنسنے کی وجہ سے کہ میرا رب خوش ہوا اس بات سے کہ میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس گناہوں کو میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ میرے بندے نے یہ بات کہی، اس سے میں اپنے بندے کی اس بات پر خوش ہوا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.